دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 9ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم اس سورت کے پس منظر کی کچھ اہم تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ ناظرین، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا کہ نہیں۔ وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ ساری کی ساری مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور شروع جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ البتہ اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سب سے آخر میں نازل شدہ بتائی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم میں سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ نازل آخر میں ہوئی ہو، لیکن اس صورت میں وہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سود کی حرمت کی آیتیں بھی آخر میں نازل ہوئی ہیں، اس کی آیتیں 287 ہیں۔ ناظرین، جہاں تک اس سورت کا نام ہے تو اس کا نام البقرہ ہے، اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار زبان ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہوتی ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورت کو بقرہ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ ناظرین، اس سورت کا تاریخی پس منظر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھیں تاکہ قرآن کی سب سے بڑی سورت کو اس کے مندرجات کو آسانی سے ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو، یعنی اس کو تفسیر میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، ہجرت سے قبل جب تک اسلام کا پیغام پیش کیا جاتا رہا، خطاب بیشتر مشرکین سے تھا، یعنی مشرکین سے مخاطب ہوتے رہے جن کے لیے اسلام کی آواز غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، یعنی یہودیوں سے سامنا ہوا جن کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل ہی واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے۔ اس ضابطے شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین ہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہیں تھی۔ ان کے عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں تھے ہی نہیں۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معناً محفوظ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں سے مسخ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔
دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی. ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم اور ان کے عوام سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے. صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے. ناظرین، یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے یہاں پر بدعتوں اور تحریفوں، موشگافیوں اور فرقہ بندیوں، خدا فراموشی، دنیا پرستی کی بدولت انحطاط یعنی گراوٹ میں اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا. بس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دے. چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں. ان میں یہودیوں کی تاریخ، ان کے اخلاقی و مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کے مقابلے میں حقیقی دین کے اصول پہلو بپہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہوتی ہے. رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے؟ دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے؟ ان چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور اتنے رکوع جو کہا گیا 15-16 رکوع میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اس قوم کی نسبت دے کر کے کہ اس قوم میں کس طرح کا بگاڑ آیا تھا، کیوں کر کے وہ جو ہے راہ راستے ہٹ گئے، اور کیوں وہ مردود ہوئی، اور کیوں اس کو جو ہے دھتکارا گیا. جی ہاں ناظرین، ہم اپنے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کچھ اور پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جو سورہ بقرہ کے پس منظر سے ہی تعلق رکھتے ہیں. جب تک سورہ بقرہ کی پس منظر کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے تب تک جو ہے تفسیر کا آغاز کرنا بیکار ہوگا، کیونکہ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر تفسیر کا آغاز کریں گے تو ہمیں آیت ہر لفظ کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر سمجھ میں آئے گی. جی ہاں ناظرین، اس صورت کے مضامین کو سمجھنے میں ہمیں کارآمد ثابت ہونے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا. اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ اس کے اور بھی وہ جو پہلو آپ لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے اس کو لایا جائے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس ویڈیوز کو اور اس کی لنک کو اپنے دوست و احباب تک اور آپ کے جتنے بھی جو لوگ ہیں جو آپ کے کانٹیکٹس میں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں ثواب جاریہ کی نیت سے. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا. وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو